وہ چور خود اقبال جرم کر لے، اقرار کر لے کہ میں نے یہ چوری کی ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، یا آپ نے کوئی واقعہ سنا ہوا ہو، یا کسی بابے نے اس طرح کا کوئی عمل کر کے دکھایا ہو، معزز سامعین و ناظرین، کیا واقعہ ہی ایک گلاس پانی سے چور پکڑا جا سکتا ہے؟ اور یہ قول، یہ عمل مشہور ہے کہ چور کی گولی پانی پر ہمیشہ تیرتی رہتی ہے۔ اب اس واقعے کی کیا حقیقت ہے یہ آپ اینڈ میں جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ عمل، یہ نسخہ سماعت فرما لیں اور ویڈیو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ اگر آپ کے گھر میں مسلسل چوری ہوتی ہو، کبھی پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کبھی سونا چوری ہو جاتا ہے، یا کوئی اور دیگر اشیاء گم ہو جاتی ہیں یا چوری ہو جاتی ہیں، تو آپ پریشان ہیں، گھر کے اندر چور تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور کسی پر آپ الزام بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ ایک پرانی قدیم کتاب سے یہ نسخہ اور عمل بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گھر کے تمام مشتبہ افراد کے نام لکھ لینے پرچیوں پر نام لکھنے کے بعد آپ نے ان کی پرچیاں بنا لینی ہے۔ پرچیاں بنانے کے بعد آپ نے آٹا گوندنا ہے، اور آٹا گوند کر ان پرچیوں کو آٹے میں ڈال کر ہر پرچی کی ایک ایک گولی بنا لینی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 5 افراد ہیں گھر کے تو 5 گولیاں بن جائیں گی، 10 افراد ہیں تو 10 گولیاں بن جائیں گی۔ اب جتنے افراد ہوں گے اتنی گولیاں بن گئیں۔ ان گولیوں کو بنانے کے بعد پھر آپ نے ایک پانی کا تھال منگوانا ہے، اور اس تھال کے اندر گولیوں کو ڈالنے سے پہلے آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور ایک مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھ کر گولیوں پر آپ نے پھونک مار دینا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے وہ گولیاں پانی کے اندر ڈال دینی ہے۔ تو جو چور کی گولی ہوگی جس میں چور کا نام موجود ہوگا وہ پانی پر تیرتی رہے گی، باقی گولیاں ساری پانی میں ڈوب جائیں گی۔ تو اس طرح آپ کو چور کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کون چور ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ قدیم نسخہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و سنت سے اس کی کوئی نسبت بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو قرآن و سنت ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کسی پر بھی آپ نے اگر کوئی واقعہ ڈالنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے پاس شواہد اور ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قطعی ثبوت نہیں ہے تو آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر الزام لگائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور سائنسی طور پر بھی یہ بات نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ آٹے کی گولیوں کا پانی پر تیرنا یا پانی میں ڈوبنا، یہ اس آٹے کی گولی میں ہوا اور بنانے کی ساخت پر منحصر ہو سکتا ہے۔ تو سائنسی اعتبار سے بھی یہ بات ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین و ناظرین، نہ تو اس واقعے کی قرآن و سنت سے کوئی قطعی دلیل موجود ہے، اور نہ ہی اس واقعے کی سائنس سے کوئی بات ثابت ہے، لہٰذا آپ کو ایسا عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر گھر میں مسلسل چوری ہوتی ہو تو خوش طبعی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے چور کو آپ تلاش کر سکتے ہیں خوش طبعی کے لیے۔ لیکن بعد میں اس کو بتا دیا جائے جی قرآن و سنت ہمیں قطعی دلیل لانے کا حکم دیتا ہے، تو یہ سارا عمل جھوٹا ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ قطعی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح ڈرانے سے ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چور خود اقبال جرم کر لے، اقرار کر لے کہ میں نے یہ چوری کی ہے، کہیں میرا نام ہی نہ آ جائے۔ تو وہ مان جائے تو بہتر ہے، اگر نہ مانے تو کسی کا نام آ جائے تو آپ اسے قطعی طور پر چور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن و سنت سے قطعی دلیل موجود نہیں ہے اور نہ ہی شواہد موجود ہے۔ اور اگر مسلسل گھر کے اندر چیز گم ہوتی ہے تو آپ اس چیز کے حفاظتی اقدامات کیجئے۔ گھر کے اندر CCTV کیمرہ فٹ کروائیے، اور اس کے علاوہ اگر کیمرہ فٹ کروانے کی ہمت نہیں ہے تو آپ موبائل کے ذریعے کیمرہ آن کر کے اس طرح چور کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، اور چور کو موقع فراہم کیجیے کہ جب وہ آپ کی قمیض اتری ہوئی سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کی تجوری سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو موقع فراہم کر کے اس کیمرے کے اندر ریکارڈ کر کے ثابت کیجیے کہ یہ فلاں چور ہے، تو پھر بات ماننے میں آئے گی، ورنہ بات ماننے میں نہیں آ سکتی۔ تو کسی کو اس عمل کے ذریعے قطعی طور پہ چور ثابت نہ کیا جائے۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، قطعی طور پر چور ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ نہ تو یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور نہ سائنسی طور پر ثابت ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، یا آپ نے کوئی واقعہ سنا ہوا ہو، یا کسی بابے نے اس طرح کا کوئی عمل کر کے دکھایا ہو، تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ۔